روزے کی حالت میں پیسٹ کے ساتھ برش کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ حاملہ خاتون کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی انسان روزے سے ہے تو ایسی صورت میں کیا وہ اپنی آنکھ میں یا کان میں یا ناک میں دوا ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور ماہ رمضان المبارک کی تمام برکتوں اور مغفرتوں سے بہتر فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آئے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رأس العقل بعد الایمان باللہ عز وجل التحبب الی الناس۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ انسان لوگوں سے محبت سے پیش آئے۔ تو اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف، لیکن پہلے سوال کی طرف جانے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جس طریقے سے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کم سے کم 10 لوگوں کو اس پروگرام کو شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ سبیل احکام ٹیم کس طریقے سے جوانوں کے مشکلات اور ان کے شرعی سوالات کے جوابات جلد سے جلد پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، میں روزہ نہیں رکھ پا رہی ہوں، مجھے بھوکا رہنے سے پرابلم ہو رہی ہے، تو یہ میرا گناہوں میں شامل ہو رہا ہے یا گناہوں میں شامل نہیں ہو رہا ہے؟ پلیز میرے اس سوال کا ضرور جواب دیجیے گا کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے جواب میں 2-3 پوائنٹ ہیں جنہیں بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، صرف پریگننٹ ہونا روزہ واجب نہ ہونے کا سبب نہیں بنتا، بلکہ جو معیار آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ خاتون کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو، یا روزے کی وجہ سے خاتون ایک ایسی سختی میں پڑ جائے جسے عام طور سے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ بعض خواتین ایسی ہیں جو کھانے پینے اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی روٹین کے مطابق چلتی ہیں اور خود کو صحت مند رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ ان کے لیے روزہ نقصان کا سبب بنتا ہے اور نہ بچے کے لیے۔ تو ایسی خاتون کا روزہ چھوڑنا صحیح نہیں ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کے یہاں ولادت کے دن نزدیک ہیں، یعنی 8واں یا 9واں مہینہ چل رہا ہے، اور روزہ اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن بعد میں اس خاتون پر ان روزوں کی قضا واجب ہے جو پریگننسی کے دوران چھوٹ گئے تھے، اور ہر دن کے بدلے 1 مد طعام یعنی 750 گرام اناج بھی شیعہ متدین فقیر کو دینا ہوگا۔ لیکن وہ خاتون جن کا آخری مہینہ نہیں چل رہا ہے بلکہ وہ پہلے مہینے سے 7ویں مہینے کے درمیان میں ہیں، اور روزہ ایسی خاتون کے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہو، یا روزہ خاتون کے لیے ایسی سختی میں پڑنے کا سبب بنے جو عام طور سے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ایسی خاتون پر روزہ واجب نہیں ہے، صرف قضا واجب ہے۔ حاملہ خاتون کے بارے میں آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر روزہ بچے کے لیے یا ماں کے لیے نقصان دہ ہے تو روزہ واجب نہیں ہے، لیکن آپ کا فتویٰ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ یہ کہ خاتون نے روزہ اس وجہ سے چھوڑا کیونکہ اس کے بچے کے لیے نقصان دہ تھا، تو ایسی صورت میں اس پر ضروری ہے کہ وہ قضا کے علاوہ ہر دن کے بدلے 750 گرام اناج دے۔ یہ اناج دینا اس صورت میں واجب ہوتا ہے جب ولادت کے دن نزدیک ہوں، لیکن اگر ولادت کے دن نزدیک نہیں ہیں تو احتیاط واجب کی بنا پر اناج دینا ضروری ہے، لیکن اگر روزہ اس وجہ سے چھوڑا تھا کیونکہ روزہ خود اس کے لیے نقصان دہ تھا تو اس صورت میں صرف قضا واجب ہے۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبیل میڈیا گروپ جتنے بھی پروگرام آپ مومنین کی خدمت میں پیش کر رہا ہے وہ صرف اور صرف آپ مومنین کے تعاون سے ہے، لہٰذا اس کار خیر میں آپ خود بھی شریک ہوں، دیگر مومنین کو، دیگر دوستوں کو بھی دعوت دیں کہ اس کار خیر میں شریک ہوں۔ کار خیر میں شریک ہونے کا کم سے کم 2 سے 3 طریقہ معلوم ہے آپ کو۔ ایک تو یہ ہے کہ خود پروگرام کو دیکھیں، پروگرام کو دیکھنے کے ساتھ اسے دیگر مومنین کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ مالی سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ موجود ہے، لہٰذا اس طریقے سے بھی آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹریون کے ذریعے سے، پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے بھی ہو اس کار خیر میں آپ شریک ہوں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ روزے میں
आँख नाक कान में दवा डालने से क्या रोजा बातिल तो नहीं हो जाता? आए जवाब सुनते हैं मौलाना की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रोज़े की हालत में बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे अफ़आल हैं कि जिससे रोज़ा बातिल नहीं होता है, लेकिन हाँ वो रोज़े के सवाब में कमी का सबब बनता है और ऐसे काम को मकरूह कहा जाता है। अब यहाँ पर जो सवाल है कि आँख में या कान में या नाक में कोई दवा, कोई लिक्विड या आई ड्रॉप वगैरह डाल सकते हैं या नहीं, तो आँख और कान में दवा डालने के बारे में जो जिक्र हुआ है वो ये है कि आँख और कान में दवा डालना मकरूह है, यानी इससे रोज़ा बातिल नहीं होगा, लेकिन हाँ सवाब में कमी हो जाएगी। हत्ता अगर उस दवा का जायका, उसकी बू, उसका मज़ा भी हलक तक पहुंच रहा है तो भी रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन नाक में दवा डालने के सिलसिले में थोड़ी सी तफसील है कि जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, और वो ये है कि आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि अगर इंसान को नहीं मालूम है कि वो नाक में दवा डालेगा तो वो हलक तक पहुंच जाएगा, तो ऐसी सूरत में उसका ये अमल मकरूह है। लेकिन अगर इंसान को ये पता है, ये यकीन है कि वो नाक में दवा डालेगा तो हलक तक पहुंच जाएगा, तो ऐसी सूरत में उसका ये अमल जायज़ नहीं है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई शरई सवाल मौजूद है तो आप यही कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को पूछ सकते हैं, या आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई ईमेल आईडी पर अपने सवालात को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने सवाल को पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल जो ये किया गया है कि रोज़े की हालत में टूथपेस्ट से ब्रश करना कैसा है? क्या ऐसा करना सही है या इससे रोज़ा टूट जाता है? आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामेनेई दोनों का फतवा बताइए। मैं आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद में हूँ और मेरी वाइफ आयतुल्लाह खामेनेई हफ़िज़हुल्लाह की तकलीद में है। तो आइए जवाब सुनते हैं मौलाना की ज़बानी। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मे अतहार अलैहिस्सलाम ने मिसवाक और ब्रश करने की बहुत ज़्यादा ताकीद की है, और ये ताकीद किसी ख़ास दिन या महीने से मखसूस नहीं है, बल्कि हर महीने के लिए और हर दिन के लिए है। हदीस में आया है कि नमाज से पहले मिसवाक करने से नमाज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि अगर हमारी उम्मत के लिए मुशक्क़त और ज़हमत का सबब न होता तो मैं मिसवाक को वाजिब करार दे देता। तो बहरहाल माह मुबारक रमज़ान में भी जब भी हम नमाज के लिए तैयार हों तो अफजल और बेहतर है कि मिसवाक करें। अब रहा आपका सवाल कि रोज़े की हालत में क्या टूथपेस्ट से ब्रश करने से रोज़ा बातिल हो जाता है, तो देखें, रोजे की हालत में टूथपेस्ट से ब्रश करने से, मिसवाक करने से रोजा बातिल नहीं होता है। हाँ, बस इस बात का आपको ख्याल रखना जरूरी है कि पेस्ट के जर्रात जो थूक से मिलकर झाग या फेन की सूरत में हो जाते हैं उसे न निगला जाए। इस बारे में आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामेनेई हफ़िज़हुमुल्लाह दोनों का फतवा एक ही है। दोनों मर्ज़े वक्त के फतवे के मुताबिक मंजन ब्रश करने में कोई हरज नहीं है। बस इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि पेस्ट के जर्रात और जो फेन बनता है उसे न निगला जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई जवान माह रमज़ान मुबारक की रात में मुजरिब हो जाए और फिर जानबूझकर वो अज़ान सुबह तक ना गुस्ल करे और ना ही तयम्मुम, तो ऐसी सूरत में उसकी जिम्मेदारी क्या है? माह रमज़ान मुबारक में फिल्म, सीरियल या ड्रामा देखना किस हद तक जायज़ है और क्या म्यूजिक सुनने से रोज़ा बातिल हो जाता है? आइए सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो में।